بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عیش و عشرت میں زندگی گزر رہی تھی، پھر ایک دن ایسا آیا میرے مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، میرا برا وقت شروع ہو گیا تھا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب تو گھر ہی باقی رہ گیا ہے اور میں اپنے گھر چلا گیا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، گھر والوں نے مجھے عزت اور احترام دینا چھوڑ دیا تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ گھر والوں نے مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور جب میرے پاس پیسے تھے تو سارے گھر والے میرے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ گھر والوں نے مجھ سے کہا، ایسے بیکار پڑے رہتے ہو، گھر میں کوئی کام کیا کرو۔ اب حالات میرے لیے ایسے ہو گئے تھے کہ میں گھر والوں کے لیے بوجھ بن گیا تھا۔ ایک دن میں غصے سے گھر سے نکلا، میرے پاس ایک گھوڑا اور چند کپڑے تھے اور میں کام کی تلاش میں چل پڑا۔ کچھ سفر کیا تو رستے میں ایک آرام گاہ تھی، میں وہاں رک گیا۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تم کو کیا چاہیے؟ میں نے بولا، مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور مجھے بھوک بھی لگی ہے، اگر کچھ کھانے کو دے دو تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ تو انہوں نے مجھے کھانا دیا۔ کچھ عورتیں جسم فروش تھیں جو کہ مسافروں کو آرام گاہ میں جسم فروشی کرتی تھیں۔ ان عورتوں نے کہا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے، کچھ کرو گے؟ میں نے کہا، میرے پاس آگے سفر کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو آپ نے مجھے کھانا کھلایا ہے اس کے بدلے مجھ سے مزدوری کروا لو۔ میں پریشان تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، آپ پریشان لگتے ہو؟ میں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ میں نے پورا واقعہ بتایا۔ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، میں کہیں مزدوری ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف لے کر جانے لگی۔ میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں غریب بندہ ہوں۔ مجھے زبردستی کھینچ کر گھر کے اندر لے گئی اور کہنے لگی، گھبراؤ نہیں، مجھے آپ کے حال پر ترس آ گیا ہے۔ پھر اس لڑکی نے کہا، میں جسم فروشی شوق سے نہیں کرتی، مجبوری میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ لڑکی نے تھیلی نکالی، اس میں 10 درم تھے۔ اس نے 10 درم مجھے دیے اور مجھے کہنے لگی، یہ 10 درم میں نے جسم بیچ کر نہیں کمائے، یہ 10 درم میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں، یہ پیسے میں نے اپنے کفن دفن کے لیے جمع کیے تھے۔ میں نے ساری عمر جسم فروشی کر کے پیسے کمائے ہیں، لیکن اپنا کفن دفن حرام کے پیسوں سے نہیں لوں گی، اس لیے میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں۔ یہ پیسے آپ لے لو، اگر آپ کے پاس ہوئے تو واپس کر دینا، اگر نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، اگر حرام کے پیسوں کے کفن میں دفن ہو گئی تو کوئی بات نہیں۔ میں 10 درم لے کر وہاں سے چل پڑا۔ ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تھا، ایک امیر آدمی کو دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھائی مسافر ہوں، غریب آدمی ہوں، کوئی مزدور چاہیے۔ وہ کہنے لگا، کون سا کام کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، ہر کام کر سکتا ہوں، ایک عورت سے 10 درم ادھار لے کر آیا ہوں، جو بھی کام بولو گے میں کر لوں گا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ مزدوری پر رکھ لیا۔ اللہ نے مجھے فہم اور سمجھ زیادہ عطا کی تھی، میں اس امیر آدمی کا خاص بندہ بن گیا۔ اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ مجھے دے دیتا۔ کچھ سال گزرے، مجھے گھر والوں کی طرف سے خط ملا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم کو پیسے بھیج دو گھر کے خرچے کے لیے اور بچوں کی شادی کے لیے۔ میں نے خط لیا، کچھ ہاتھی اور اونٹ 10,000 درم میرے پاس تھے اور وہاں سے نکل پڑا گھر کے لیے۔ اس وقت کے 10,000 درم شاید آج کروڑوں روپے بنتے ہوں۔ یہ درم ایک تھیلی میں رکھ لیے۔ جب میں اس آرام گاہ پر پہنچا، عورتوں سے پوچھا کہ فلاں لڑکی کہاں رہتی ہے؟ کہنے لگے، وہ تو بہت بیمار ہے اور مرنے کے قریب ہے، بستر پر پڑی ہے، بہت تنگ دستی میں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ہم سے جو بچتا ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے وہاں پر لے چلو۔ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ برے حال میں تھی۔ میں نے کہا، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، آپ کو جو چاہیے میں دوں گا۔ کہنے لگی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اللہ پاک سے تمام برے کاموں کی معافی اور توبہ کر چکی ہوں، میرا آخری وقت چل رہا ہے، جسم کمزور ہو گیا ہے، مرنے کے قریب ہوں، مجھ پر اتنا احسان کر دینا، میرے مرنے تک میرے پاس رہو۔
رہو اور اسی 10 درہم سے جو میں نے آپ کو دیے تھے میرا کفن دفن کا انتظام کر دینا اور پھر چلے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اس کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا۔ میں نے اس 10 درہم کے مقابلے میں کئی زیادہ گنا درہم اس کے کفن دفن پر لگا دیے۔ دفن کر کے میں واپس آ گیا اور سو گیا۔ رات کو خوفناک خواب دیکھا۔ میں جلدی سے نیند سے بیدار ہوا۔ درہم والی تھیلی میرے پاس نہیں تھی۔ میں سوچنے لگ پڑا میرے پیسے کہاں گئے؟ بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملے۔ اچانک مجھے یاد آیا تھیلی تو قبر کے اندر رہ گئی ہے۔ پیسے بہت زیادہ تھے تو میں نے قبر کھودنے کا ارادہ کر لیا۔ قبر ابھی تازہ تھی۔ قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ مٹی ہٹا کر دیکھا تو قبر کے اندر تھیلی اور عورت دونوں غائب تھی۔ بڑا پریشان ہو گیا کہ عورت کدھر گئی۔ میں نے اور کھودنا شروع کیا، شاید مٹی زیادہ ڈال دی گئی ہو۔ مٹی ہٹانے کے بعد میں نے کیا منظر دیکھا، سامنے دروازہ تھا۔ میں نے اندر جان کر دیکھا، سامنے عالی شان محل دکھائی دیا۔ تخت پر خوبصورت شہزادی بیٹھی تھی۔ میں ڈر اور گھبرا گیا کہ شاید کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ اگر بادشاہ نے دیکھ لیا تو میرا سر قلم کر دے گا۔ میں بھاگنے ہی لگا تھا کہ درباریوں نے پکڑ لیا، شہزادی کے پاس لے گئے اور وہ کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی میں وہی عورت ہوں جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگی میں نے ساری عمر جسم بیچا ہے۔ اللہ پاک کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کہ میرا پلیت اور گندا جسم اس کے قابل نہیں ہے کہ میں اللہ پاک کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تمہارا رب رحیم اور کریم ہوں، وہ معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ آپ نے میرے نام پر غیرت کی، میرے مجبور بندے کی مدد کی۔ آپ کو 10 درہم کے بدلے میں جنت الفردوس میں جگہ عطا کی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا میں نے قبر میں 3 گھنٹے گزارے۔ اس شہزادی نے کہا جلدی سے نکلو، اگر تھوڑی دیر ہو گئی تو باہر کی دنیا کا نظام بدلا ہوگا۔ میں قبر سے نکلا تو دنیا بدل چکی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ دنیا کے کپڑے اور رہن سہن بدل چکا تھا۔ جو آرام گاہ تھی وہاں پر ایک خوبصورت عمارت بنی ہوئی تھی۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں درہم والی تھیلی تھی اور میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہاں پر ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا بابا جی یہاں پر ایک آرام گاہ ہوا کرتی تھی؟ وہ کہنے لگے مجھے معلوم نہیں ہے، شاید میرے والد کو اس کے بارے میں معلوم ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنے والد کے پاس لے جاؤ۔ اس کا والد نہایت عمر رسیدہ چارپائی پر لیٹا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بابا یہاں پر ایک آرام گاہ ہوا کرتی تھی؟ وہ کہنے لگے بیٹا میں نے خود تو نہیں دیکھی، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں پر ایک آرام گاہ ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر جسم فروشی خواتین کرتی تھیں۔ وہاں پر ایک بد چلن بدکار عورت تھی جس کی قبر میں ایک شخص گیا آج تک۔ آج اس بات کو 300 سال ہو گئے ہیں، وہ شخص نہیں آیا۔ میں نے کہا بابا جی وہ میں ہی وہ شخص ہوں۔ اس بزرگ نے آنکھوں کو کھولتے ہوئے مجھے دیکھا، شاید اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے بزرگ کو وہ پیسے دکھائے تو وہ بولا ان پیسوں کا مجھے معلوم نہیں ہے، کسی زمانے کے ہیں۔ یہاں ایک محدث رہتا ہے، اس کا نام شاہ عبدالعزیز ہے، اس کے پاس لے جاؤ۔ تو میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز نے فرمایا یہ زمانے کے لوگ یہاں پر نہیں ہیں، آپ مکہ مکرمہ چلے جاؤ، وہاں عبادت کرتے رہو۔ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں بیت اللہ میں عبادت کرتا رہا اور وہیں پر وفات پائی۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں جو کہ اسلام کو فروغ دیتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ، والسلام۔